ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا نے لاکھوں اونٹوں کو کیوں مارا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسا ملک جہاں اونٹ اصل میں پیدا ہی نہیں ہوئے، وہاں دنیا کے سب سے زیادہ جنگلی اونٹ کیوں پائے جاتے ہیں، اور اس ملک نے لاکھوں اونٹوں کی جان کیوں لی؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے وسیع صحراؤں میں لاکھوں جنگلی اونٹ گھومتے ہیں، اور یہ جانور وہاں کے ماحول، پانی کے ذخائر اور مقامی جانداروں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ حکومت کو کئی بار مشکل فیصلے کرنے پڑے، جن میں آبادی کم کرنے کے اقدامات بھی شامل ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، اونٹ وہاں پہنچے کیسے اور مسئلہ اتنا بڑا کیوں؟ ناظرین، 19ویں صدی میں جب آسٹریلیا کا اندرونی حصہ آباد ہو رہا تھا تو ملک کے بالکل وسط میں پھیلا ہوا علاقہ سخت گرم اور بے آب و گیا تھا۔ لمبے فاصلے طے کرنے، سامان پہنچانے اور دور دراز علاقوں کو آپس میں ملانے کے لیے ایسے جانور کی ضرورت تھی جو کم پانی میں بھی چل سکے اور بھاری وزن اٹھا سکے۔ گھوڑے اور بیل اس کام میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اس ضرورت نے حکام کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ اونٹ درآمد کیے جائیں، چونکہ اونٹ مختلف علاقوں سے امپورٹ کیے گئے، جن میں افغانستان، انڈیا اور مڈل ایسٹ شامل تھے، اور کئی دہائیوں تک یہی اونٹ دور دراز بستیوں تک راشن پہنچانے، ٹیلی گراف لائنیں بچھانے اور سامان اٹھانے کے لیے بنیادی سورس بنے رہے۔ ان اونٹوں نے آسٹریلیا کی اکانومی میں اہم رول پلے کیا۔ پھر وقت بدلا، گاڑیاں آئیں، ریل کا نظام پھیل گیا اور مشینی ٹرانسپورٹ عام ہو گئی۔ جب اونٹوں کی ضرورت کم ہوئی تو بہت سے مالکان نے انہیں مارنے کی بجائے کھلا چھوڑ دیا، اور وسیع صحراؤں میں آزاد ہونے کے بعد اونٹوں کو ایسا ماحول ملا جہاں ان کا کوئی بہت بڑا شکاری موجود نہیں تھا۔ خوراک اور جگہ بھی وافر مقدار میں تھی، اس لیے ان کی تعداد تیزی سے گرو کرنے لگی۔ اب یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوا۔ 2019 اور 2020 میں آسٹریلیا میں تاریخ کی بدترین آگ لگی جو کئی دن لگی رہی۔ جنگلات اور سبزہ جل گئے، خشک سالی کا آغاز ہوا، بارشیں کم ہوئیں اور پانی کے ذخائر سکڑ گئے، تو اونٹوں کے بڑے بڑے ریوڑ پانی کی تلاش میں انسانی آبادیوں کے قریب آ گئے۔ وہ باڑیں توڑ دیتے، ذخیرہ شدہ پانی پی جاتے اور مقامی پودوں کو نقصان پہنچاتے۔ اس سے نہ صرف کسان متاثر ہوئے بلکہ چھوٹے جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی خوراک اور پانی کم پڑ گیا۔ اب حکومت کے لیے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ یہاں 3 رستے تھے، یا تو ان اونٹوں کو دوسرے ممالک بھجوا دیتے، یا انہیں ذبح کیا جاتا، یا پھر مار دیا جاتا۔ اب پہلے آپشن میں حکام کے سامنے اتنے بڑے اور دور دراز علاقے میں جنگلی اونٹوں کو پکڑ کر منتقل کرنا بہت مہنگا اور خطرناک کام تھا۔ انہیں قابو میں کرنا آسان نہیں، اور انہیں محفوظ طریقے سے لے جانا لاگت کے لحاظ سے اکثر ممکن نہیں رہتا، اور ان کا گوشت بھی کھانا مضر صحت ہے، کیونکہ یہ پالتو نہیں، جنگلی اونٹ تھے۔ اس لیے بعض اوقات آبادی کم کرنے کے اقدامات کو آخری حل سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب پانی کی شدید کمی ہو اور انسانوں اور جانوروں دونوں کا سروائیول خطرے میں پڑ جائے۔ تو حکام نے تیسرا آپشن چوز کیا کہ ان اونٹوں کو مار دیا جائے۔ ہیلی کاپٹر میں ماہر نشانہ باز صحرا میں گئے اور اونٹوں کے ریوڑ کو نشانہ بنا کر مارتے رہے۔ لاکھوں کی تعداد میں اونٹ مارے گئے، مگر ابھی بھی تعداد کم نہیں ہوئی۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ جب انسان کسی نئے ماحول میں کوئی جاندار انٹروڈیوس کرواتا ہے تو اس کے اثرات فوری طور پر نظر نہیں آتے، مگر وقت کے ساتھ وہ پورے نظام حیات کو بدل سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں اونٹوں کی موجودگی اس حقیقت کی ایک نمایاں مثال ہے کہ فطرت کے توازن میں چھوٹی سی تبدیلی بھی بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک اور سوال آپ کے لیے، اگر آپ کی کسی علاقے میں کسی جانور کی تعداد بہت بڑھ جائے تو کیا یہ بہتر ہے انہیں نئے مقامات پر منتقل کیا جائے، ان کی افزائش کو روکا جائے، یا ماحول کو اس طرح بدلا جائے کہ توازن خود بخود بحال ہو جائے؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ یہی سوال دنیا کے کئی خطوں میں مختلف شکلوں میں سامنے آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔